اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا قوم عاد کو؟ ارم ذات العماد، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے لمبے ترنگے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود، قوم سمود، جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا تھا، جو کیلوں والا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فساد پھیلایا۔ فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بصورت قوت، مضبوط قوت کے ساتھ برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہاری رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے۔ امریکہ سمجھتا تھا کہ میں مطلق العنان ہوں، میں مطلقاً آزاد ہوں، میں ہی نعوذ باللہ خدا ہوں، میری باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، جدھر کو چاہوں جن پر چاہوں چڑھ دوڑوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں سب سے بڑا طاقتور ہوں، میں ہی فرعون ہوں، میں ہی نمرود ہوں۔ وہ امریکہ جو آئی ٹی میں، معیشت میں، وسائل میں، بدمعاشی میں، شیطانی حربوں میں، چالوں میں دنیا خباثت کا امام ہے، پوری دنیا کو اپنی خباثتوں کی لپیٹ میں لینے والا امریکہ، دنیا کی ترقیوں، دنیا کی بلندیوں کی پیک کو چھونے والا امریکہ۔ دوستو، آج کوئی امریکہ سے پوچھے سپر پاور کون ہے، بلکتے ہوئے لوگوں سے پوچھے سپر پاور کون ہے، ان ایکٹروں سے پوچھیں جن کو اپنا گھر میسر نہیں، جو دوڑ رہے ہیں، سر پٹ بھاگے جا رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے بتاؤ سپر پاور کون ہے، امریکہ ہے یا خدائے وحدہ لا شریک ہے؟ دنیا میں ورلڈ آرڈر حقیقت میں کس کا چل رہا ہے، حکومت کس کی چل رہی ہے؟ سسکتی بلکتی انسانیت پر ہائیڈروجن بم چلانے والا امریکہ، لاکھوں افغانی بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا سپر پاور امریکہ، جاپان پر ایٹم گرا کر لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار کر فتح کا جشن منانے والے وہ لوگ امریکن، وہ فلسطینی بچوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو خون کی نہر میں نہلانے والے امریکی لوگ، اور پھر خوشیاں منانے والے، پھر رقص کرنے والے، آج تمام وسائل کے ہوتے ہوئے بھی بے بسی اور مجبوری کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ امریکہ جل رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، تمام کوششوں کے باوجود آگ بجھانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ وہ سونے کا پہاڑ، وہ دنیا کا امیر ترین شہر، وہ امیروں کی جنت لاس اینجلس، وہ ہالی ووڈ فلموں کے انڈسٹری کا مرکز، جہاں پر پوری دنیا کے ایکٹرز آتے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ آ کر وہاں پر رہتے، خوشیاں مناتے، وہاں پر فلمیں بناتے، بدی پھیلانے میں دنیا میں شیطانی کلچر کا امام ہے وہ شہر۔ اب وہ 7 دن سے جل رہا ہے، راکھ ہو رہا ہے، خاک میں مل رہا ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیں لٹے ہوئے بینک، بدبودار جلتی ہوئی ہڈیاں، وہ خوابوں کی دنیا، وہ سہولت سے لیس دنیا، وہ انگاروں کا ڈھیر بن چکی ہے، آگ جہنم کا منظر پیش کر رہا ہے۔ دوستو، وہاں پر پہاڑیاں جل رہی ہیں، یقین کرو محلات جل چکے ہیں، محلات، پلازے جل رہے، بنگلے جل رہے ہیں، گھر تباہی و بربادی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ وہ لاس اینجلس اور اس کا گرد و نواح کا جتنا علاقہ ہے، اس کی صورتحال دیکھ کر جو ویڈیوز آ رہی ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ کوئی ایٹم بم چلا کر ان پر چلا گیا ہے۔ ہر چیز بسم، ہر چیز راکھ ہو چکی ہے، خاک ہو چکی ہے۔ ایک خاتون صحافی جو موسمی تبدیلی کو رپورٹ کرتی ہے، اس کی داستان سنیں
تو بندہ عجیب محسوس کرتا ہے، یہ امریکہ کی خاتون کہہ رہی۔ وہ کہتی ہے جب گھروں سے ہم نکلے کہ آگ 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 ہے ہر طرف، ایک جگہ پر جا کر پناہ لی، گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ آگ تمہارا پیچھا کر رہی ہے، بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ۔ ہم نے بیگ پیک کر کے رکھے ہوئے ہیں، جدھر اعلان ہوتا ہے کبھی ادھر کو بھاگ رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے خاندانی سونا ہمارے گھر میں کافی تھا اور ہمارا دوسرا سونا بھی تھا، تو میں نے کوشش کی کہ گھر سے وہ سونا جا کر حاصل کر لوں۔ میں نے اپنا صحافی کارڈ دکھایا، لیکن جب گھر کے قریب پہنچی تو فائر فائٹرز جو ہے نا، انہوں نے معذرت کا اظہار کیا کہ نہیں، ہم آپ کا کچھ بھی نہیں بچا سکے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، وہ دنیا کی پیک کو چھو لینے والا، وہ خاکستر ہوتا جا رہا، راکھ ہوتا جا رہا۔ یہ آگ لاس اینجلس پہاڑی جہاں پر ہالی ووڈ لکھا ہوا ہے دور سے نظر آتا ہے، میلوں دور سے۔ آخر آگ یہاں کیوں لگی؟ تو پتہ چلتا ہے انسانیت پر رحم نہ کرنے والے ظالم لوگ، وہ خوشیاں منانے والے، اور وہیں پر وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے مختلف جگہوں پر جا کر ظلم ڈھائے۔ بلکہ فلسطین کے اندر وہ بدبخت جرنیل، بدماش ریاست اسرائیل کے، وہ خوشیاں منانے کے لیے یہیں پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور پھر وہ جیمز ووڈز جو اداکار ہے ہالی ووڈ کا، جس نے کہا تھا اور بار بار ٹرینڈ بنا لیا تھا، اس نے یہ بار بار وہ ٹیوٹ پر ٹیوٹ کرتا جاتا تھا اور کیا کہتا تھا کہ کل دیم آل، تمام فلسطینیوں کو ہلاک کر دو، ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑو، ان کو مار دو۔ پھر وہ ہنستا تھا، وہ مذاق اڑاتا تھا۔ اب اس کی دنیا بھر کی جتنی کمائی تھی وہ بھی اسی شہر میں تھی۔ اب آج کیا ہے کہ وہ رو رہا ہے ٹی وی پر آ کر، وہ کہتا ہے میں تباہ ہو گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انتقام ہے جو اللہ رب العزت نے لے لیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا نام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، منتقم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان نہتے فلسطینیوں کا انتقام لیا، اور دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے انتقام لیا ہے۔ ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ظالم ظلم کرنے کے بعد بھول جاتا ہے کہ میری پکڑ کرنے والا بھی اس دنیا میں موجود ہے، جس نے ساری کائنات کو اپنے سکنجے کے اندر کسا ہوا ہے۔ جو چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی ہوتا ہے۔ اگر ظالم کہتا ہے کہ ابھی مجھے کچھ نہیں ہوا، تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب اللہ رب العزت کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائے۔ لہذا کاش کے امریکہ کے وزراء، کاش کے امریکہ کے جرنیل ظلم ڈھانے سے پہلے قرآن پاک کی یہ آیات جو ہیں ان کا مطالعہ کر لیتے، اور فرعون کی زندگی، نمرود کی زندگی سے، سمود کی علم کی زندگی سے وہ عبرت حاصل کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ظالم کے ظلم سے بچائے، اور خود ہمیں ظالم بننے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے رکھے۔